السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ صحیح بخاری 3759۔ تو دیکھیے اس حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اللہ کا یعنی کہ محبوب بندے وہ ہے جو عادات و اخلاق یعنی کہ اس کے مائنرز اور اس کے اخلاق جو ہے نا بہت عمدہ ہو، یعنی کہ سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ تو دیکھیے آپ اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا آپ کے آداب اخلاق کیسے ہیں، کیا آپ سب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتی ہے، کیا آپ بڑوں کو ریسپیکٹ کرتی ہے، آپ چھوٹوں کے ساتھ پیار و شفقت سے پیش آتی ہے، کیا آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سے پیش آتی ہے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے گھر میں جو بھی مہمان آئے ان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کے عادات و اخلاق کیسے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق نا ہمارے لیے آئیڈل ہونا چاہیے۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ ملتے تھے کہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے مجھے بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر ایک انسان کے ساتھ نا رویہ اتنا پیارا تھا، اتنا یعنی کہ ہم جو اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ کہ ہمارا کیسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ ہمیں جو پسند ہے اس کے ساتھ الگ رویہ، جو ہمیں پسند نہیں ہے ان کے ساتھ الگ رویہ، جو ہائی کلاس ہے ان کے ساتھ الگ، جو مڈل کلاس ہے ان کے ساتھ الگ، جو ہم سے لوور کلاس ہے ان کے ساتھ الگ، ہر کسی کے ساتھ ہمارا الگ الگ رویہ کیوں ہے؟ تو آپ لوگ دیکھیے اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا الگ الگ رویہ نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کے ساتھ، ہمارا ہر کسی کے ساتھ بہت اچھا اخلاق اور آداب کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی وہ انسان ہمارے سامنے کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، تبھی آپ سچے مسلمان ہیں، اور جبھی آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندوں میں شامل ہوں گے نا۔ ابھی دیکھیے ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیے، اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیکھیے، ہم اپنے ہی گھر میں دیکھیں، اگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ گھرانے میں کسی کو خالہ پسند ہوتی ہے، کسی کو پھپھو نہیں ہوتی، خالہ آتی ہیں گھر تو بہت زیادہ محبت ہے، پیار، ان کے ساتھ عزت سب کچھ ہوتا ہے، وہی پھپھو آئی تو پھر ان کے ساتھ نہ جھگڑے کرنا، پھر ان کو دیکھ کر منہ بنانا، کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے نا، ہر انسان نا رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ہم برے کے ساتھ برا نہیں بننا چاہیے ہمیں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم سامنے والے انسان کی طرح بن جائیں گے۔ تو ہمارے آداب کو صحیح کریں، ہمارے آداب و اخلاق جو بیسک مائنرز ہیں ہماری لائف کے میں صحیح ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے۔ شاید سامنے والا انسان آپ کا برا چاہتا ہو لیکن آپ نے کبھی اس کا برا نہیں چاہنا۔ دیکھیے سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے، یعنی کہ مسلمان بھائی کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی سوچتا ہے، سچا مسلمان جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ جب ہم اپنا برا نہیں چاہتے تو ہم کیوں دوسروں کے ساتھ برا کریں؟ دیکھیے ہم نا بہت ہی روڈ بیہیو کر دیتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، غصہ دکھانا کرنا، کسی کو بھی ڈس ریسپیکٹ کر دیا، کسی کے بارے میں سامنے بولنے سے پہلے نہیں سوچا کہ وہ بات اس کو بری لگتی ہے نہیں، چغلی کی وجہ ساری چیزیں نا اچھے آداب میں نہیں شامل ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر کوئی آیا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، جب کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو ان سے بات کرنا چاہیے وقت نکال کر، جب کوئی آپ کو پکارے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ابھی دیکھیں گھر میں ہمارے پیرنٹس بلا رہے ہوتے ہیں، ہم کام میں بزی ہوتے ہیں، ان کو جھڑکی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کام میں بزی، اس طرح بہت سے لوگ ماشاءاللہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی ہدایت دیں کہ ہم ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئے۔ تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے نیکیوں میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں نا ہمیں وہ کھوکھلا کر دیتی ہیں اندر سے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ چلے یہ چھوٹی سی معمولی سی نیکی ہے یا پھر معمولی سا گناہ ہے۔ نہیں، کوئی چھوٹا یا پھر بڑا گناہ نہیں ہوتا، ہر گناہ ہوتا ہے، چھوٹی نیکی بھی نیکی ہوتی ہے اور چھوٹا گناہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اپنے یعنی کہ اپنے آداب پر فوکس کرے، اپنے مینرز پہ فوکس کرے۔ کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو اس کا جواب دے، اگر آپ اسی وقت سے بات نہیں کر سکتی ایٹ لیسٹ ان کو کہہ دے کہ میں ابھی تھوڑا بیزی ہوں، کام سے فارغ ہوتے ہی میں آپ کو رپلائی کر دوں گی، آپ سے بات کر دوں گی۔ بہت سے لوگ نا ابھی دیکھا جائے تو میسج کرتے ہیں پھر اس کا سین کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب نہیں دیتے۔ اگر آپ کو جواب دینے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اگر آپ نے میسج دیکھ لیا کہ کوئی امپورٹنٹ ہو، دیکھ کر آپ بتا دیتی، صرف ایک چھوٹا سا میسج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا، 1 سیکنڈ کہ میں آپ کو کچھ دیر میں بات کرتی ہوں، یا پھر میں نے آپ کا میسج سین نہیں کیا، انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتی ہوں، کتنی دیر۔ دیکھیے کوئی بھی انسان نا اس دنیا میں بزی نہیں ہوتا، اتنا کوئی بزی نہیں ہوتا کہ 24/7 بزی ہو۔ میں نے کبھی ایسے اتنا بزی انسان، یہ نا پریورٹی ہوتی ہے انسان کو، سامنے والوں کا ریسپیکٹ اور آپ کے مینرز ہوتے ہیں جو آپ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی دیکھا جاتی کہ
ادب میں یہ ساری چیزیں ادب میں آتی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو کسی کو کال بنا پوچھے ان کو کال کر دینا، ان کو میسج کر دینا. جب آپ کسی ان نون کو کال کر رہی ہے تو پہلے ان نون کو کال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو گروپس ہے، ابھی اکیڈمی چلا رہے ہیں سب لوگ، یعنی کہ ماشاء اللہ اللہ نے ہم سب کو ہدایت دی کہ فری اکیڈمی چل رہی ہے، پیڈ چل رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس ایسے کرتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس، کچھ ایڈمنس بھی ایسے کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نا ڈائریکٹ کال کر دیا کرتی ہیں. تو دیکھیے کال ڈائریکٹ نہیں کیا کرتے کبھی بھی. کسی کو آپ پہلے میسج کریے، ان سے رابطہ کریے، پھر جا کر کال کریے. کب انسان کس جگہ پر موجود ہے ہمیں نہیں پتہ. کبھی خوشی میں بھی ہو سکتا ہے، خوشی میں ہے تو چلیے پھر بھی چلے، کبھی دکھ میں ہو سکتا ہے، کبھی ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. کب کہاں انسان ہوتا نہیں پتہ ہوتا نا. تو کچھ لوگ ایسے کرتے کہ بار کال کے اوپر کال ایسے کرتے. یہ بہت بری عادتیں ہیں. جب بھی کسی کو کال کرنا ہے تو پہلے ان سے بات کریے، اس کے بعد کال کریے. اور بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایڈمن کو نا کال پہ کال کر دیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے. آپ میسج کریں. میسج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم سب نے سیکھنا ہے کہ جب میسج کرے کسی کو تو سلام کرے. آپ کا جو بات کرنی ہے وہ بتائے. ایسے اتنے روڈ بات نہیں کرتے. ہم نے کسی کے ساتھ بھی نا روڈ بیہیو نہیں کرنا. تو یہ سارے نا ہم سمجھتے کہ یہ مینرس نہیں، یہ سارے مینرس ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ سب تو ہم سب کو نا بچپن سے سکھائے گئے ہیں. ہر کسی کو جب میں نے یہ ساری چیزیں بچپن میں سیکھی ہیں، ہمیں بچپن میں بیسک مینر سکھائے گئے ہیں کیسے بات کرنی ہے کیسے نہیں کرنی. تو آپ سب کو بھی سکھائے گئے نا. اتنے ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کے پاس بیسک سے مینر نہیں ہوتے. کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کس کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے. یہ سارے نا ہم نے خود، یعنی کہ ہمیں سکھائے گئے، ہم بس اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم کسی کے بھی سامنے بیٹھ کر اپنی ٹانگوں کو ہلائے یا پھر اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے گھمائے، اوپر سے نیچے کسی کو گھور کے. دیکھیے سارے نا اچھی عادتیں نہیں ہوتی. آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، جیسے چاہے بیٹھیں، لیکن آپ کسی کے سامنے بیٹھ رہی ہے ادر دن آپ کے گھر والوں کے، ایون ہمیں اپنے گھر والے اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی نا بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے ہمارے بڑے ہیں. ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے، ریسپیکٹ دینی چاہیے. تو ہم باہر والوں کے سامنے بھی ایسے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ایون کہ ان کو اتنا خیال نہیں رہتا کہ ہم جس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے، جس ڈریسنگ میں ہم آخر سامنے بیٹھ رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ ساری چیزیں نا چھوٹی لگتی ہے لیکن بہت زیادہ ہماری لائف کو نا امپیکٹ کرتی ہے. اس سے نا آپ کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بیہیویئر کیسا ہے. ادب و اخلاق سے ہی تو پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کیسا ہے. ہم کسی کے دل میں جا کر نہیں دیکھتے، اس کے مینرس، اس کے طور طریقے کو دیکھ کر ہی تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نا یہ انسان اچھا ہے یا پھر نہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیں. جب کوئی آپ کو بلائے تو ان کو جواب دیں. جب آپ کسی سے بات کر رہی ہے تو تھینکس اور سوری کہنا سیکھیں. جب کسی نے آپ کی مدد کی، کوئی اچھی بات کہی تو تھینکس کہیں ان کو. جب کسی غلطی ہو گئی آپ سے تھوڑی بھی ہو، یا آپ نے کسی سے بات کرنے میں لیٹ کر دی، کسی کا رپلائی دینے میں لیٹ کر دی، تو سوری، معذرت کرنے میں کچھ نہیں جاتا. یہ ایک اچھے عادات و اخلاق ہوتے ہیں جو آپ کی یعنی کہ پرسنالٹی کو انہانس کرتے ہیں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کریں، پھر دیکھیں کس سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے. جب گھر مہمان آئے تو ان کی مہمان نوازی کریں. دیکھیے ضروری نہیں کہ ان کے سارے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کریں. آپ ان کے لیے چائے، دودھ، جو بھی دے سکتی ایزلی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ دیں. اگر کچھ نہیں بھی دے سکتی تو آپ ان کو ایک گلاس پانی بھی دیں. اور پانی کے گلاس سے مجھے یاد آیا کہ جو پانی کا گلاس بھی ہوتا ہے نا، اس کو دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں اب سب کو اب لگے گا طریقے بتا رہی ہوں. دیکھیے پانی کے گلاس کو نا اس طرح نیچے سے اپنی ایٹیکیٹس آف، یعنی کہ کیا کہتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں رہا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ہر چیز کو رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پلیٹ کو، چمچ کو، گلاس کو، یہ ساری چیزیں ہم نے صحیح طریقے. دیکھیے کچھ لوگ گلاس کو ایسے اوپر سے فولڈ کرتے ہیں کہ آپ نے گلاس کو سارا تھاما رکھا ہوا، یعنی پکڑے رکھا ہوا، ہولڈ کیا ہے، تو سامنے والا کیسے لے گا. آپ ایون ٹرے میں دے دیں. اگر ٹرے میں نہیں دے گی تو اپنے گلاس کو نا اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر اس طرح سے اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے بہت سی جگہ ایسی غلطی دیکھی کہ وہ ایسے لا کر نا ہمارے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. تو ایسی بہت سی ساری چیزیں ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں نا چھوٹی چھوٹی لگتی ہے لیکن بہت زیادہ ہماری پرسنالٹی کو امپیکٹ کرتی ہے. تو ہم نے ایک اداب اپنے ایک پرسنالٹی کو انہانس کرنے کے لیے نا اپنا ایک سٹائل بنانا چاہیے، یعنی کہ اپنے اداب و اخلاق کو نا بہتر کرنا چاہیے. اور صبح سے شام تک لے کر نا ہمارے چھوٹے چھوٹے اداب و اخلاق، سونے کے، اٹھنے کے، پینے کے، کھانے کے، اسی طرح جو میں نے آپ کو صرف بیسک مینرس بتائے ہیں. ادب زندگی کورس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائے گی. اور یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہوں جو میں نے موسٹلی ابھی حال میں نوٹس کی ہے. یعنی کہ میں 2 ایئر سے نوٹس کر رہی ہوں، کیونکہ میں 2 ایئر سے الحمدللہ اکیڈمی سے جڑی ہوں، تو وہاں پڑھا رہی ہوں، والنٹیئر کے طور پہ ورک کر رہی ہوں، اکیڈمی بھی اپنی چلا رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں نوٹس کرنے کو ملتی ہے. دیکھیے آپ لوگ جب بھی کسی سے بات کریں تو اتنی اچھی طریقے سے بات کرنا چاہیے کہ وہ لائف لانگ آپ کو یاد رہے. قرآن میں آتا ہے کہ اسپیک سافٹلی،
یعنی کہ صاف، یعنی کہ بہت کائنڈ طریقے سے بات کرو کہ وہ آپ کو یاد آپ کو یاد کرے یا پھر آپ سے ڈرے. یعنی کہ جب آپ کسی سے بات کرتی ہے تو اتنا کائنڈ بات کرنا چاہیے کہ آپ کو یاد کرے. لیکن جب ہم سے کوئی اچھے سے پیش آتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے نا، اس کو ہم لائف لانگ نوٹس یاد رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان نے ہمیں نا بہت ریسپیکٹ دی تھی، عزت دی تھی، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں تھا اور جانتے بھی نہیں تھے اس طرح سے. ہم کچھ لوگوں سے بات کر کے نا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے گھر جا کر بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اپنائیت ایسی ہوتی ہے، وہ جو اپنے کو ہمیں جو ریسپیکٹ دیتے ہیں نا، وہ ہمیں ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ان کی طرف لے جاتی ہیں. تو اپنی لائف میں یہ ساری چیزیں ایڈ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کریں. بس میں نے تھوڑی مختصر سی چیزیں بتائی ہیں آپ کو. تو دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کر نا ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے ہمارا کنیکشن زیادہ بلڈ ہو جائے گا. ہمیں بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کتنی معمولی سی چیزیں ہیں نا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کریں، ایک کے بعد ایک نا آہستہ آہستہ خود بخود وہ ایڈ ہونے لگتی ہے ہماری لائف میں. ہمیں ایسا نہیں کہ ہم اس کو پوری لمبی لسٹ رکھیں پھر ہم اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں. جیسے جیسے ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، ہم اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے اندر اتنی تبدیلیاں لاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہماری لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی. ہم ایک ایسی دنیا سے ایک ایسی لائف میں کب آ گئے، ہمیں بالکل بھی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اللہ ویسے ہمیں بدل کر رکھ دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم اتنے قریب کب ہو گئے اللہ کے. تو یہ تھے بیسک مینرز، میں نے آپ کو اسی میں بتائے ہیں. تو دیکھیے، عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہونے چاہیے ہمارے، تبھی ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سننے اور بولے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیں، اور ہم سب کو ہم سب کے آداب و اخلاق ہونا بہتر بنانے والوں میں سے بنائیں، اور ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.